بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الشرکت میں شرکت کے اسباب آپ کو بتائے، شرکت کے آپ کو اقسام بھی انہوں نے بتا دیے، البتہ 4 قسم تھے، ان میں سے ایک قسم رہتی ہے جو آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی 3 قسم ہم پڑھ چکے، شرکت العنان پڑھ چکے، شرکت الاعمال پڑھ چکے اور شرکت المفاوضہ پڑھ چکے۔ البتہ شرکت المفاوضہ کی 2 لائنیں رہ گئیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ پہلے تو شرکت المفاوضہ کا مطلب سناؤ کہ 2 شخص یا 2 سے زیادہ عقد لفظی کرتے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہم دونوں کمائیں گے، جو کچھ ہمیں فائدہ ہوگا تو وہ ہم ایک دوسرے کو دیں گے اور جو نقصان ہوگا وہ بھی ایک دوسرے کا بھریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شرکت المفاوضہ میں وہ دونوں شخص استثناء نہیں کرتے ہیں سوائے یہ کہ ایک دن کا کھانا اس میں شریک نہیں ہوں گے اور جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے اس میں بھی شریک نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے چند اور چیزیں ہیں ان میں شریک نہیں ہوں گے۔ خیر، یہ تو ان کا عقد ہے، مصنف صاحب اس شرکت کو صحیح نہیں مانتے۔ اور چوتھی قسم شرکت کی اس کو شرکت الوجوہ کہتے ہیں۔ شرکت الوجوہ کیا ہے؟ شرکت الوجوہ یہ ہے کہ 2 آدمی عزت دار ہیں، قابل اعتماد ہیں لیکن غریب ہیں۔ اب ان کو اس اعتماد کی وجہ سے بازار میں قرضے پر چیزیں مل جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلیں ہم قرضے پہ چیزیں خریدیں گے اور پھر بیچیں گے، تو اس سے اصل مال جو قرض ہے اتار کر جو بچے گا وہ ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص عزت دار ہے، دوسرا غیر عزت دار ہے، غیر قابل اعتماد ہے۔ وہ اعتماد والا بندہ بازار سے چیزیں خریدتا ہے، اس دوسرے شخص کو جس کو عربی میں خامل کہتے ہیں، خامل کو دیتا ہے کہ جاؤ تم معاملہ کرو، پھر قرض اتار کے اصل رقم نکال کے جو بچے گا وہ آدھا کریں گے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اگر خامل کے پاس پیسہ ہے لیکن اس بندے کے پاس جو قابل اعتماد ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، خامل کہتے ہیں چلو معاملہ تم کرتے رہو، پیسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، وہ میرے پاس رہیں گے، جہاں معاملہ کرو گے تو میں پیسے ادا کر دوں گا، پھر نفع میں ہم آپس میں شریک ہوں گے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اگر خامل اس کو وکیل بنائے تو وہ وکالت کے معاملے الگ۔ اب چلتے ہیں احکام شرکت العنان کی طرف، جس کا اہم حکم یہ ہے کہ بھائی جو شرکت العنان میں نفع ہوگا اس نفع کو یہ مال کے حساب سے اٹھائیں گے، جس کا جتنا مال ہوگا، یعنی مال کی نسبت سنجی، پہلے دونوں شریکوں کے مال کی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت لگائیں گے، اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب پھر ہم نفع کو بھی اسی طریقے سے تقسیم کریں گے۔ جیسے پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک کے 3 لاکھ ہیں اور دوسرے کا 1 لاکھ، تو یہ ملا کر 4 لاکھ ہو گئے۔ اب 4 لاکھ میں سے ایک کے 3 حصے ہیں، دوسرے کا چوتھا حصہ ہے، تو جو نفع ہوگا اس میں بھی جس کا 1 لاکھ ہے وہ نفع کی چوتھائی یعنی 25% اٹھائے گا، اور جس کے 3 لاکھ ہیں تو وہ 75% یعنی 4 میں سے 3 وہ اٹھائے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب ولا یستثنیان، اور یہ دونوں شخص جو شرکت مفاوضہ کرتے ہیں استثناء نہیں کرتے من ذالک اس عقد شرکت سے، الا سوائے اس کے قوت الیوم ایک دن کا کھانا اپنا اپنی فیملی کا، وثیاب البدن اور جو بدن پہ کپڑے پہنے ہیں اس میں شراکت داری نہیں کرتے ہیں، وجاریتن یتسرا بہا یا یتسرا بہا، اور اس کنیز میں بھی شرکت نہیں ہوں گے کہ جس کو وہ اپنے بیوی کے عنوان سے یا بیوی کی طرح عنوان بھی نہیں کہیں استعمال کرتے ہیں۔ فَإِنَّ الْآخَرَ
بتحقیق دوسرا شخص لا یشارکو شریک نہیں ہوگا فیہا ان اشیاء میں قوت یوم سیاب بدن اور کنیز میں وکذا یستثنا فی ہذہ شرکت اور اسی طریقے سے استثناء کیا جاتا ہے جناب اس شرکت مفاوضہ میں من الغرم الجنایت علی الحر جو آزاد انسان پر جنایت کرتے ہیں تو اس میں بھی شرکت کے وہ استثناء کرتے ہیں، یعنی اس میں شرکت نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر ان دونوں میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق خلع دیتا ہے تو اس میں جو بیوی کی طرف سے پیسے ملیں گے اس میں بھی شراکت داری نہیں ہوگی۔ وصداق اور اگر ایک شخص شادی کرتا ہے وہ بیوی کو جو حق مہر دیتا ہے اس میں بھی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوگا۔ اذا لزم احدہما جب یہ ان امور میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے لازم ہو جائے، مہر دینا، طلاق خلع دینا ہو۔ ولا شرکت الوجوہ اور اسی طریقے سے جائز نہیں ہے شرکت الوجوہ، وہی ہے یہ شرکت الوجوہ کیا ہے؟ ان یشترک اثنان دو شخص آپس میں شرکت کرتے ہیں، خوب وجیہان جو عزت والے ہیں، جو قابل اعتماد ہیں، لا مال لہما دونوں کے پاس مال نہیں ہے، خوب بے عقد لفظی وہ آپس میں عقد لفظی کرتے ہیں، کیا؟ لے یبتاء تاکہ یہ چیزیں خریدیں، پھر ذمت اپنے ذمے یعنی ادھار پہ، الا انما یبتاءہ کل منہما کہ بھائی ان دونوں شخصوں میں سے جو شخص چیز خریدتا ہے یکون بینہما وہ ان دونوں کے درمیان ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ فیبیعان وہ چیز بیچیں گے یہ دونوں شخص، ویؤدیان الاسمان اور ان چیزوں کی جو ثمنیں ہیں جو رقم ہے وہ واپس کریں گے، وما فضل یا وما فضل اور جو چیز اضافی بچے گی جو فائدہ ہوگا فہو بینہما وہ فائدہ ان دونوں کے بیچ میں تقسیم ہوگا۔ تو ایک یہ صورت ہے جناب معاملہ وجوہ والوں کی۔ او ان یبتاء وجیہ فی ذمت یا وہ شخص جو قابل اعتماد ہے ایک وہ ایک چیز خریدتا ہے اپنے ذمے یعنی ادھار پہ، وَيُفَوِّزَ بَيْعَهُ إِلَى خامل اور اس چیز کا بیچنا حوالے کر دیتا ہے اس شخص کے جو خامل ہے، خامل یعنی جس پر اعتماد نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الا ان یکون ربح بینہما کہ بھائی جو فائدہ ہوگا وہ ہم دونوں کے بیچ میں ہوگا۔ ہو یہ دوسری صورت۔ او ان یشترک وجیہ یا شریک ہوتا ہے وہ شخص جو قابل عزت ہے ساتھ، یشترک وجیہ لا مال لہ جس کے پاس کوئی مال نہیں، وہ خاملون اور خامل یہ دونوں شریک ہوتے ہیں، لیکن خامل کی صفت کیا ہے؟ ذو مال وہ مال والا ہے، لیکون العمل تاکہ ہو جناب یہ کام من الوجیہ عزت والے سے، والمال من الخامل اور مال جو ہے کس کی طرف سے ہو؟ خامل کی طرف سے ہو۔ وَيَكُونُ الْمَالُ فِي يَدِهِ لیکن وہ مال اس کے ہاتھ میں رہے گا، وہ مال وہ اس کے حوالے نہیں کرے گا خامل، لا يُسَلِّمُهُ یہ خامل وہ مال حوالے نہیں کرتا ہے الی الوجیہ وجیہ کے۔ خوب تو ایسی صورتحال میں پھر کیا کہتے ہیں؟ وَرِبْحُ بَيْنَهُمَا اور ربح جو ہے کیا ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں ہوگی۔ خوب یہ تیسری صورت۔ او ان یبیع الوجیہ مال الخامل یا وجیہ بیچتا ہے خامل کا مال بزیادت ربح کچھ اضافی فائدے کی صورت میں، لیکون بعضہ لہ تاکہ وہ بعض فائدہ ہو جائے لہو اس عزت دار کے لیے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ بِمَعَانِيهَا عِندَنَا بَاطِلَةٌ کہتے ہیں کہ جو تین شرکت کے ہم نے قسم بتائے شرکت کے، شرکت الاعمال، شرکت المفاوضہ، شرکت الوجوہ، یہ تینوں کی تینوں جتنی بھی ان کی شکیں ہیں وہ ہمارے نزدیک باطل ہیں۔ خوب والمشترکان شرکت العنان مشترکان نہیں پڑھیں گے، مشترکان وہ دو شخص جو آپس میں شریک ہیں اور ان کی شرکت بھی شرکت العنان ہے، یتساویان وہ دونوں متساوی ہیں، خوب یتساویان
فی ربح فائدے میں، والخسران اور نقصان میں، خوب مع تساوی المالین، البتہ شرط ہے کہ دونوں کا مال جو انہوں نے اصل سرمایہ لگایا ہے وہ مساوی ہو تو، ولو اختلفا، اختلفا تثنیہ ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ مالان، اگر دونوں مال مختلف ہوں، یا ولو اختلفا، چلو شریکان، اگر دونوں شریک مختلف ہوں کس بات میں؟ فی مقدار المال، مال کی مقدار میں، ایک کا مال زیادہ ہے دوسرے کا مال جو ہے کیا ہے جناب کم ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اختلف ربح ہو، تو پھر فائدہ بھی مختلف ہو جائے گا بحسب ہی، اس مال کے حساب سے۔ اب فرماتے ہیں بھائی کوئی قانون بتا دو یار، وضابط ان ربح بینہما، بتحقیق جو فائدہ حاصل ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان، یہ جو شرکت العنان والے ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، لیکن علی نسبت المال، مال کے نسبت کے لحاظ سے، متساویاً، اگر مال مساوی ہے تو نفع بھی مساوی، وہ متفاوتاً، اگر مال جو ہے کیا ہے مختلف ہے تو نفع بھی مختلف ہوگا۔ اب وہ شہید ثانی شہید اول پر اعتراض کرتے ہیں، فلو عبر بہ، اگر شہید اول بھی تعبیر کرتا بہی، اسی نسبت مال والی بات سے، تو یہ بہتر تھا جو اوپر انہوں نے اتنی لمبی چوڑی عبارت جو ہے کیا بیان کی ہے۔ لکان اخسر، تو یہ نسبت المال والی بات زیادہ مختصر ہوتی، وَأَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ، اور یہ زیادہ واضح دلالت کرتی کس پر؟ مقصود پر، کہ بھائی مساوی فائدہ ہر صورت میں نہیں ہوگا۔ اذ لا یلزم، کیونکہ شہید اول نے تو فرمایا کہ ربح میں اختلاف ہوگا، تو ممکن ہے ہم کہیں کہ اگر 4 لاکھ پہ 4 لاکھ نقصان ہوا ہے تو ایک بندہ 3 لاکھ والا 2.5 لاکھ اٹھائے، 1 لاکھ والا 1.5 لاکھ اٹھائے، تو بھی اختلاف تو ہے، تو یہ صحیح ہونا چاہیے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے کہ 1 لاکھ والا 1 لاکھ اٹھائے، 3 لاکھ والا 3 لاکھ اٹھائے، مع اختلاف المالین، جب دونوں کا مال مختلف ہو تو پھر کون ہو علی نسبت، پھر ربح کو بھی آپ نسبت کے حوالے سے جو ہے کیا ہے جناب بات کرتے تو بہتر تھا۔ وَلَوْ شَرَطَا، اگر دونوں شریک شرط کرتے ہیں، غیرہما، اس تساوی فی ربح اور خسران کے علاوہ کچھ اور، اے غیر تساوی فی ربح علی تقدیر توساوی المال، یہ پھر الٹی صورت ہے، مال مساوی ہے لیکن وہ کہتے ہیں بھائی فائدہ مساوی نہیں اٹھائیں گے، بین شرطا فیہ تفاوتاً، مثلا شرط کرتے ہیں کہ فیہ، اس تساوی مال کی صورت میں، ربح میں بھی جو ہے کیا ہے ہم فرق کریں گے، ہین ذن، جب کہ مال مساوی ہو، او غیر اختلاف استحقاق ما فی ربح، یا یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی استحقاق ہم دونوں کا ربح میں مختلف ہوگا، مع اختلاف المالین کمیتاً، جبکہ جو ہے کیا ہے کمیت کی صورت میں مال مختلف ہے، فالاظہر البطلان، تو پھر ظاہر تر قول یہ ہے کہ جناب یہ ان کی شرط باطل ہوگی، یہ جو تفاوت والی بات کر رہے ہیں، وَيَتَّبِعُهُ، اور اس شرط کے پیچھے پیچھے آتا ہے بطلان و شرکت، یہ شرکت بھی باطل ہو جائے گی، شرکت بھائی بمعنی، کہتے ہیں شرکت یا شرکت کے باطل ہونے کا مطلب الاذن فی تصرف، وہ جو تصرف کی اذن تھی وہ باطل ہو جائے گی، وَيَكُونُ لِكُلِّ مِنْهُمَا اُجْرَةُ عَمَلِهِ، پھر ہر ایک نے جو کچھ عمل کیا ہے، جو کام کیا ہے، اس کو جو ہے کیا ہے جناب اجرت ملے گی۔ خوب، تو فرماتے ہیں اس کو اس کی اجرت ملے گی، وَإِنْ خَالَفَ الشَّرْطَ، اگر جو شرط کی جو ہے کیا ہے مخالفت کرتا ہے، وَيَكُونُ لِكُلِّ مِنْهُمَا اُجْرَةُ عَمَلِهِ، البتہ بعد وضع ما قابل عمله فی مالی، اس کی جو محنت اس کے مال کے مقابلے میں ہے وہ جناب کم کریں گے، وہ اس کو نفع سے نہیں دیں گے، کیونکہ تم نے اپنے مال کے لیے کمایا ہے، باقی جو دوسرے مال کے لیے تم نے کام کیا ہے اس کے کام کی تمہیں مزدوری یقیناً ملے گی۔ تو خلاصۃ المقال یہ ہوا کہ بھائی صرف ایک شرکت صحیح ہے، وہ ہے شرکت العنان، لیکن اس میں بھی نفع نقصان مال کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔